السلام علیکم۔ اقرا قریشی کی کالم سے جب ہم کہتے ہیں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے تو یہ کوئی مذاق یا طنز نہیں، سچائی ہے۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق ہماری فطرت سے ہے۔ ہر انسان جذباتی مخلوق بھی ہے، اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ عورتیں زیادہ جذباتی اور حساس ہوتی ہیں، اور اکثر اپنے جذباتی اور حساس طبیعت کی وجہ سے کسی نہ کسی مشکل یا تکلیف میں بھی مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو کئی طرح کے جذبات انسان میں پائے جاتے ہیں، لیکن میں آج خاص طور پر ایسے جذبات کے بارے میں بات کروں گی جو عورتوں میں زیادہ فعال ہیں، اور وہ ہیں جلن اور حسد۔ اور دوسرے جذبات جس نے صدیوں سے عورت کو اپنی جگہ لینے میں مسئلہ پیدا کیا ہے، وہ ہے خود اعتمادی کی کمی۔ ایک عورت یا تو احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے یا پھر احساس برتری کا۔ اصل میں توازن کی کمی ہے۔ جب جلن اور حسد، احساس کمتری یا احساس برتری کسی بھی عورت میں جگہ لے لیتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اتنی حساس ہو جاتی ہے کہ اکثر ایک دوسرے کو ہی نہیں برداشت کر پاتی، اور یہ سننے کو ملتا ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ یہاں یہ سوچیں گے کہ ساس اور نندوں میں ہی جذبات ہوتے ہیں تو آپ بالکل غلط سوچتے ہیں۔ ہم کو اس مسئلے کی جڑ کو سمجھنا ہوگا۔ ساس اور نندوں کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر غلطی ہے تو شروع ہوتی ہے لڑکی کی تربیت سے۔ کیا جب تقریباً 27-28 سال کے بعد لڑکی کی شادی ہوتی ہے تبھی وہ اس پریشانی سے دوچار ہوتی ہے؟ اس سے پہلے سب ٹھیک رہتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک لڑکی جیسے ہی اپنے بچپن سے جوانی کی طرف جاتی ہے، اس کی فطرت میں یہ تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ وہ احساس اور جذبات سے بھر جاتی ہے۔ کافی کم عمر میں ہی وہ اپنے آس پاس کی لڑکیوں سے موازنہ کرنے لگتی ہے، جیسے سگی بہنیں، کزنز، اسکول کی سہیلیاں یا دیگر ہم عمر لڑکیاں جو اس کی زندگی میں آتی ہیں۔ ایک لڑکی یا عورت کسی بھی پس منظر کی ہو یا کسی بھی عمر کی ہو، اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی شخصیت ہوتی ہے۔ میں اپنے موضوع کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی طرف لے جانا چاہوں گی، کیونکہ میں ایک تجربہ کار ٹرینر ہوں تو اس کی موضوع کی اہمیت کو میں بہت اچھے سے سمجھتی ہوں۔ اصل میں کمی ہے داخلی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی۔ آج کی زیادہ تر خواتین میک اپ میں یقین رکھتی ہیں، یعنی باہری خوبصورتی کو نکھارنے میں ہی اپنی زندگی لگا رکھی ہے۔ جس طرح ہم اپنے بالوں کو یا چہرے کو خوبصورت بنانے میں لگے رہتے ہیں، اسی طرح ہی ہمیں اپنے اندر کی کمیوں کو ختم کر کے اس پر بھی توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے حساب سے ایک عورت ہونے کے ناطے میں یہی کہوں گی، جیسے ایک مہاسا یعنی پمپل چہرے کی خوبصورتی میں داغ لگا دیتا ہے، اسی طرح کسی بھی عورت میں چاہے خود کیوں نہ ہو، جلن اور حسد کے جذبات اندرونی شخصیت کو داغدار کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہم ایک مہاسے کے لیے پریشان ہو کر اس کے علاج میں لگ جاتے ہیں، اسی طرح ہم سب کو اپنے اندر کی اس بری خصلت کا بھی علاج ڈھونڈنا چاہیے۔ عورتوں کے ساتھ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ کہیں یا تو وہ احساس کمتری کی وجہ سے دوسری عورتوں سے جلن رکھتی ہے، یا پھر احساس برتری کی وجہ سے کسی طرح اپنے دماغی سکون سے دور ہو جاتی ہے۔ اب میں خود کی بات کرنا چاہوں گی۔ میں بھی بچپن میں اپنے کزنز کو دیکھ کر خود کو بہت کمتر محسوس سمجھتی تھی، کیونکہ پڑھائی میں ہمیشہ اوسط ہی رہی، جس کی وجہ سے میں خود سے بہتر کزن سے بات کرنا صحیح نہیں سمجھتی تھی۔ جب ان کی تعریف ہوتی تو میں خوش نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح نوعمری کی بہت سی ایسی مثالیں ہیں جہاں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بھی سامنے والی لڑکی جو مجھ سے کسی بھی لحاظ سے بہتر ہے وہ مجھے پسند نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد کالج کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں تو دشمنی ایسے ہی ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ بس ساری زندگی اس کا اثر بھی نہ جائے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہمیں خود سے بہتر کوئی دوسرا اچھا ہی نہیں لگتا۔ کالج میں بھی جن لڑکیوں کا پہناؤ اور خود اعتمادی بہت لاجواب ہوتا تھا تو ان کو دیکھ کر خوشی سے زیادہ ان میں کمی ڈھونڈنے کا دل کرتا تھا۔
اس کے بعد نوکری یا شادی کا مرحلہ آتا ہے۔ یہاں آپ کو ساتھی لڑکیوں سے ایک نئے چیلنج کا سامنا ہوتا ہے۔ میرے بھی بہت سے برے خراب تجربات ہیں جہاں میں نے بے وقوفی اور جلن میں آ کر بیکار اپنے ساتھی لڑکیوں سے دشمنی کی۔ پھر شادی شدہ زندگی آنے تک آپ اس بات پر یقین کرنے لگتی ہیں کہ ہاں، عورت ہی عورت کی دشمن ہے اور لگتا ہے کہ سسرال میں ہر عورت آپ کی جان کی دشمن ہے، لیکن اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم سب سے بہترین اور باقی سب غلط ہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ میں نے بھی بہت دکھ جھیلے ہیں جہاں مجھے بھی بہت خواتین سے تکلیف ملی ہے، چاہے وہ کوئی میرا اسکول ٹیچر ہو جو بلا وجہ مجھے ہی ہمیشہ کلاس میں شرمندہ کرتی تھی، یا چاہے میری اسکول اور کالج کی دوست ہوں جو مجھ سے میری اچھی شکل صورت کی وجہ سے چڑھتی رہتی تھی، یا پھر دفتر میں بدمزاج ساتھ میں کام کرنے والی لڑکیاں ہوں، یا پھر شادی کے بعد سسرال کی ڈھیر ساری عورتیں زندگی کو جہنم بنا دیتی ہیں اور کہتی ہیں یہ کیسی عجیب بیوی ہے، یہ کیسی ماں ہے، یا تم دبلی بہت ہو یا تم موٹی بہت ہو گئی ہو۔ عجب قسم کی خامیاں ڈھونڈتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی نارمل انسان ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ لیکن اللہ اور میرے والدین کا بہت شکر ہے کہ میری تربیت میں سب سے اہم بات تھی کہ میں ایک اچھا انسان بنوں۔ اندرونی شخصیت کے حساب سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ میرے والدین اور میرے بڑوں نے مجھے کافی صحیح وقت پر سکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے محاسے کے بجائے پہلے اپنی اندرونی شخصیت کو اہمیت دی۔ میرا مضمون کو لکھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے عورت خود اپنی خاموشی پر کیسے کام کرے اور اصلی خوبصورتی کیا ہے۔ آج 15 سال کے تجربے نے مجھے سب سے بہترین چیز یہ سکھائی ہے کہ اپنی خامیوں کو کیسے قبول کیا جائے اور ان پر کیسے کام کیا جائے۔ کسی کی شخصیت سازی کرنے سے پہلے مجھے خود کو اس قابل بنانا ہوگا کہ ہاں، اب میں بھی کسی کو درست سمت دینے کے لائق ہوں۔ آج میں بہت ہی نڈر ہو کر خواتین سے کہہ رہی ہوں کہ ہاں، ہمارے اندر جلن اور حسد کی ایک برائی ہوتی ہے یا آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہم احساس کمتری یا برتری کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے کافی سال اس تکلیف میں گزر جاتے ہیں اور ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا مزاج اور اچھے اخلاق ہی آپ کے میک اپ کو بھی 4 چاند لگائے گا۔ مہربانی کر کے ان سب برائیوں اور خامیوں سے دور رہیں، ہی نہیں اپنے چہرے کا یا بالوں کا ہی نہیں بلکہ اپنی پوری شخصیت کا خیال رکھیے، اور اپنی قیمتی وقت کسی دیگر عورت کے بارے میں سوچ کر برباد مت کیجیے۔ جس دن ہر ایک عورت نے ان باتوں کی اہمیت سمجھ لی اور شروع عمر سے ہی اپنے اوپر اپنی بیٹیوں پر ایسی تربیت کرنا شروع کر دی، تو مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے اوپر جو یہ الزام لگا ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، اس کو ہم جڑ سے ختم کر دیں گے اور ایک نئی سوچ کے ساتھ سامنے آئیں گے۔